بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد لقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کا اپنے اس پروگرام معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف اور ماہ رمضان میں خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم اپنے اس سلسلے کی 17ویں قسط کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اور دعائے افتتاح کے سلسلے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ کل ہم نے اس مسئلے کو بیان کیا کہ دعائے افتتاح کا جو آخری حصہ بہرحال امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف سے مرتبط ہے۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ بار الہ ہمیں ان لوگوں میں قرار دے کہ جو لوگوں کو تیرے سبیل کی طرف، تیرے راستے کی طرف، تیری امام کی طرف، تیرے حجت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں کی قیادت کریں، لوگوں کو بلائیں، جیسا کہ جناب یمنی رضوان اللہ تعالی علیہ، سید حسنی رضوان اللہ تعالی علیہ، یہ سارے وہ لوگ ہوں گے جو لشکروں کے قائد ہوں گے، امام علیہ السلام کی طرف لشکر کو لے کر کے آ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد دعا کے جملے ہیں وَتَرْزُقْنَا بِهَا کرامت الدنیا والآخرہ، کہ بار الہ مجھے اس شے کے ذریعے سے، یعنی اگر شروع کے جملے پڑھے جائیں اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام واہلہ، پھر یہاں فرماتے وَتَرْزُقْنَا بِهَا کرامت الدنیا والآخرہ، کہ بار الہ ایسی دولت کریمہ، ایسی عظیم حکومت، ایسی عدل و انصاف والی حکومت کہ آج ساری دنیا کو تمنا ہے، جستجو ہے کہ ایسی گورنمنٹ ہو، ایسی حکومت ہو، ایسی سلطنت ہو جس میں عدل و انصاف ہو، جس میں ظلم و جور نہ ہو، کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، حق تلفی نہ ہو، کسی کے حق کو نہ مارا جائے، جس نے جو کیا ہو، اچھا کیا ہو تو اچھے کے مطابق اس کو انعامات دیے جائیں، اس کو اس کے عمل کی جزا دیا جائے، برا اگر کیا ہو تو کوئی بھی ہو کرنے والا اس کی سزا دیا جائے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف سے پہلے جتنی بھی حکومتیں قائم ہوں گی اس میں یہ چیزیں متصور نہیں ہیں، یہ چیزیں اس میں نہیں ہو سکتی ہیں، اور اسی وجہ سے بعض حدیثوں میں ہے کہ امام علیہ السلام کی آمد سے پہلے، ظہور سے پہلے، ظاہری حکومت سے پہلے سب کو موقع دیا جائے گا کہ آؤ اور آ کے اپنی اپنی حکومت بنا لو، آؤ اور آ کر کے حکومت کر لو، کل یہ کہنے کو نہ رہ جائے کہ ہم اگر حکومت کرتے تو ایسے ہی حکومت کر لیتے۔ تو سب ظہور سے پہلے حکومت کریں گے، بادشاہت قائم کریں گے، اپنی گورنمنٹ اپنی اپنی بنائیں گے، لیکن جس کے لیے عالم انسانیت پریشان ہے، جس کی تمنا قرآن مجید کی ہے کہ عدل و انصاف کی حکومت ہو،
1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی ہے، ائمہ طاہرین معصومین علیہ السلام کی، جس حکومت کی جسے کہا جائے کہ تمنا ہے، جس حکومت کے لیے سب دعا کر رہے ہیں، وہ دولت کون سی؟ صرف امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حکومت ہے۔ باقی کوئی بھی حکومت بنا لے، کیسے بھی کر لے، کیا بھی نہ کر لے، مثلا جو اس کے بس میں ہو وہ کر سکے، لیکن وہ چیز جسے ہم کہیں کہ عدل پروردگار ہمیں دکھے، وہ فقط امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ذریعے سے ممکن ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان کوئی حکومت بنائے، کچھ اس طریقے سے کرے کہ امام علیہ السلام کی مدد اور ان کی نصرت کے لیے کوئی نظام لے کر کے آئے، کوئی قانون لے کر کے آئے، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ بات ہماری ہو رہی ہے کہ ایسی حکومت جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ہے، وہ امام سے پہلے کوئی بھی اس حکومت کو قائم نہیں کر سکتا، وہ قوانین نافذ نہیں ہو سکتے۔ اور بہرحال ہمیں رزق عطا فرما، کس کے ذریعے سے؟ اسی حکومت کے ذریعے سے، اسی دولت کریمہ کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی کرامت عطا فرما۔ یعنی اگر عالم انسانیت اس چیز کی جستجو میں ہے کہ اس کو کرامت مل جائے، اس دنیا میں بھی، اس دنیا کے بعد آخرت میں بھی، عجب حال ہوگا لوگوں کا، عجب حال ہوگا آخرت میں اور محشر کے وقت، حساب و کتاب کے وقت، کہ جہاں ماں جو سب کچھ اپنے بیٹے کے لیے قربان کر سکتی ہے، ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، باپ اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا، اولاد اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا۔ قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں۔ اس عظیم جہاں کوئی پرسان حال نہ ہوگا، وہاں کون سی چیز کام آئے گی؟ ولایت۔ وہاں کون سی چیز سہارا دے گی؟ امامت۔ وہاں کون سی چیز ہمیں فائدہ پہنچائے گی؟ کون سی چیز ہمارے پرسان حال ہوگی؟ اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام۔ یہی 14 معصومین علیہم السلام وہاں پر جیسے یہاں کام آ رہے ہیں وہی کام آئیں گے، ان کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ اور یہ کیوں؟ کوئی اگر سوال کرے کہ یہی کیوں، تو اس کا جواب ہے کہ یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ پروردگار عالم نے سلسلہ اور سسٹم بنا کر کے رکھا ہے، جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کی اوتھینٹک روایات سے سمجھ میں آتا ہے، اور وہ روایات جو قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر ہیں، جس میں پروردگار نے کہا ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا، قیامت کے بعد کیا ہوگا، روز حشر کیا ہوگا، حساب و کتاب کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، کس کے طرف یہ لوگ پلٹائے جائیں گے، وہ اوتھینٹک روایات بھی اگر انسان اس کو تعویل کہتا ہے تو تعویل کہتا ہے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن درست تفسیر قرآن مجید کی وہی ہے، اور اوتھینٹک اور معتبر حدیث اور روایات ہیں۔ تو جیسے وہ یہاں کام آ رہے ہیں، جیسے وہ نبیوں کے کام آئے، ویسے آخرت کے اس ہولناک اور عظیم مرحلے کے اوپر بھی بندگان خدا کی، جو واقعاً پروردگار کے بندے ہیں، جو اس طریقے سے توحید کے تصور کو اور توحید کو تسلیم کر رہے ہیں جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے، وہاں پر اہل بیت علیہ السلام ہی، ائمہ معصومین علیہ السلام ہی اس کی مدد اور نصرت کریں گے۔ تو یہ جو جملہ ہے ترزقنا بہا کرامت الدنیا والآخرہ کے بارے اللہ اس عظیم حکومت کے ذریعے سے ہمیں دنیا اور آخرت کی کرامت عطا فرما۔ تو یہ کون سی دولت ہے؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت اور سلطنت ہوگی۔ اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنہ فبلغنا۔ دیکھیے یہ جملہ بھی حدیث کا، اس دعا کا دلیل ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے اسی پروگرام میں بیان کیا کہ پروردگار عالم کی معرفت یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت اختیاری نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس قانون ہے جسے ہم دو کریں گے اور 4 ہو جائے گا پلس میں ہمارے پاس، اور ہمارے پاس معرفت آ جائے گی، گارنٹی نہیں۔ ہاں قرینے ہمارے پاس، ہم اس کے لیے کتابوں کو پڑھیں گے، ہم اس کے لیے قرآن مجید کو پڑھیں گے، اہل بیت علیہ السلام کی روایات اور احادیث کو پڑھیں گے، واقعات کو دیکھیں گے، تاریخ کو دیکھیں گے، مثلا جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیے، اس تاریخ اور ہسٹری کو دیکھیں گے، علماء کے بیانات کو دیکھیں گے، مراجع کرام کا سہارا لیں گے، علماء کا سہارا لیں گے، جس کے ذریعے سے امام علیہ السلام کی اور پروردگار عالم کی معرفت ہوگی۔ تو یہ ایک ذریعہ اور صرف قرینہ ہے، ہم اس کے بعد گارنٹی نہیں لے سکتے 100% کہ میں معرفت ہو ہی جائے گی۔ تو عرض کیا آپ کے سامنے کہ معرفت
پروردگار عالم کا کام ہے. پروردگار جسے چاہتا ہے معرفت عطا کرتا ہے. ہاں ہمیں جستجو کرنا ہے, ہمیں تلاش کرنا ہے, ہمیں اس کے لیے نکلنا ہے, ہمیں اس کے لیے اپنے ذہنوں پر, اپنے دماغوں پر, اپنے وجود پر جو غبار ہے اس غبار کو صاف کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عبودیت اور تسلیم سے پیش آئیں, سر تسلیم کو خم کر دیں اہل بیت علیہ السلام کے سامنے, تاکہ پروردگار عالم ہمیں معرفت عطا کر دے. تو ہمارا یہ کام ہے. اور اس کی بہت سی دلیلیں میں نے عرض کی تھی کہ بہت سی دلیلیں ہیں اور اس موقع پر بیان نہیں کر پائے تھے. تو ان دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ امام علیہ السلام دعا افتتاح میں کیا فرما رہے ہیں, بار الہ حق کی جو معرفت تو نے عطا کی ہے ہمیں, ما عرفتنا من الحق فحملنا, جو تو نے حق کی معرفت ہمیں عطا کی ہے اس کے لیے ہمیں یہ توفیق بھی عطا کر کہ ہم اسے برداشت بھی کر سکیں, ہم اس سے تحمل بھی کر سکیں. دو چیز ہے, ایک ہے اہل بیت علیہ السلام کی معرفت, اور دوسرا اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ عرض کیا تھا جب تسلیم ہوگی, تسلیم ہمارے پاس ہے تو معرفت آئے گی. تو ایسا نہیں کہ معرفت کے بعد تسلیم کا ختم ہو گیا, نہ, جیسے جیسے معرفت کا درجہ بڑھتا جائے گا اتنی ہی تسلیم کا بھی ہونا اور بڑھنا ضروری ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس معرفت مثلا 10 درجے کی ہے اور تسلیم 9 درجہ ہے, تو پھر ہم مشکل میں پڑ جائیں گے. کوئی نہ کوئی ایسا موقع آ سکتا ہے جہاں پر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, میرے قدم پیچھے ہٹ جائیں گے. حالانکہ خود جناب سلمان رضوان اللہ تعالی علیہ کے ساتھ یہ ہوا ہے. یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ معرفت کس کو, اگر کوئی نام لیا جائے اس زمانے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کے مولا کائنات علیہ السلام کے زمانے میں جناب سلمان رضوان اللہ تعالی علیہ, لیکن ان کے لیے بھی روایت پائی جاتی ہے لقد حاس حیستن یا لقد جاس جیستن, تھوڑی دیر کے لیے جناب سلمان کے دل میں بھی وہ چیز آ گئی. اب یہاں سے بعض لوگ متحیر ہیں, بعض یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ نہیں جناب سلمان سب سے افضل نہیں ہے, دوسری شخصیتیں ہیں, مثلا جناب مقداد ہیں. اور یہ بہت تفصیلی گفتگو ہے کہ بس آ گئی تو بس مختصر سا اشارہ کر کے گزر رہے ہیں, یہ اپنے موضوع سے خارج نہ ہو جائیں. پھر کبھی اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ دیکھا جائے گا اس کو. تو اب یہ جو جناب سلمان کا مسئلہ تھا وہ یہی تھا, جیسا کہ بعض علماء اور مراجع کرام نے روایات کی روشنی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کی. تسلیم کا معاملہ تھا, معرفت تو قطعاً سب سے زیادہ تھی. چونکہ امام کیا کہہ رہے ہیں, جب لوگوں نے پوچھا مولا جناب سلمان, مولا جناب ابو ذر, مولا جناب فلاں, تو امام نے کہا دیکھو اگر کسی ایسے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو جس کو بالکل تردید نہیں ہوئی, جو بالکل اپنے جگہ کے اوپر کھڑا ہوا تھا, تو وہ جناب مقداد ہیں. جناب مقداد کا نام بعد میں آتا ہے, پہلے جناب سلمان ہے, جناب ابو ذر ہے, پوری تفصیل اس کے بعد تیسرے چوتھے پانچویں نمبر پہ جناب مقداد کا نام آتا ہے. امام نے کہا دیکھو جو بالکل اپنی جگہ سے متزلزل نہیں وہ جناب مقداد ہیں. کوئی اس روایت کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب سلمان سے افضل ہیں جناب مقداد. پھر کیا ہوا, نہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے بھائی ایک قانون بن گیا ہے, محکم روایات ہے کہ جناب سلمان افضل ہیں, لہٰذا ہم کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے. نہ, یہ روایت درست ہے اپنی جگہ کے اوپر, اور وہ بھی درست ہے کہ یہ افضل ہے, وہ روایات بھی درست ہیں کہ جناب سلمان رضوان اللہ تعالی علیہ کے بعد سب سے زیادہ معرفت ہے, حتیٰ کہ جناب ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ سے بھی. تو کیا کریں, اس کا جواب ہم ایسے ہی دیں گے کہ جو فرق تھا تسلیم کا فرق تھا. جناب مقداد کے پاس 4 درجے کی معرفت تھی تو تسلیم بھی 4 درجے کی ہے. معرفت جناب سلمان کے 4 درجے کی زیادہ نہیں ہے, یہ میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں. 4 درجہ, جتنی معرفت اتنی تسلیم ہے. تو یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان کا جیسے جیسے معرفت کا لیول بڑھے ویسے ویسے تسلیم کا لیول بھی بڑھنا چاہیے, نہیں تو دقتیں آ سکتی ہیں, جیسا کہ ہم نے تاریخ میں اس چیز کو مشاہدہ کیا. تو ہم دعا کیا کرتے ہیں, دعا افتتاح میں کہ بار الہ حق کی جو معرفت تو نے عطا فرما دی ہے اسے ہمیں تحمل کی بھی قوت عطا فرما, ہم اسے برداشت بھی کر سکے, ہم اسے اٹھا بھی سکے, اور جس میں میری کوتاہی اور تقصیر ہے اس کو کیا کر بار الہ مجھے اور عطا کر دے. جہاں مجھے پہنچنا چاہیے تھا میں نہیں پہنچ پایا اپنے برے اعمال کے سبب, یا میرا بیک گراؤنڈ میں جو بھی دقتیں رہی ہوں اس دنیا میں یا اس دنیا میں, عالم ذر, عالم میثاق, عالم طینت میں, اس دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے عالم ارواح میں جو بھی دقت ہو بار الہ کسی بھی قسم کی اس کو دور فرما, برطرف فرما, کہ جو میرے یہاں تقصیر اس کو دور کر لیا جائے. اور ہم لوگ کس جملے پہ لڑتے ہیں, ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تم غالی ہو, دوسرا آدمی کہہ رہا ہے تم مقصر ہو.
نتیجہ کس کے پاس ہے؟ جواب کس کے پاس ہے؟ حل کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ ان کو برا کہہ رہے ہیں، ہم ان کو برا کہہ رہے ہیں، ہم ان کو برا کہہ رہے ہیں، وہ ہم کو برا کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے یہاں خدا نہ کردہ غلو جیسی چیز پائی جاتی ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، چونکہ غالی جہنمی ہے۔ غالی کا تعلق اہل بیت علیہ السلام سے نہیں ہے، غلو کرنے والے کا۔ اور غلو کی درست تعریف قرآن مجید کی آیات، روایات، عقل کی روشنی میں یہی ہے۔ غلو یعنی اہل بیت علیہ السلام کو اللہ سمجھ لینا، اس کے نیچے غلو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ابھی گزشتہ 2-3 قسطوں میں اس مسئلے کو بیان کر چکا ہوں کہ علماء نے جو بیان کیا ہے، ہمارے روات نے، محدثین نے، ان کی روایات حجت ہے، نہیں ہے کہ وہ روایات سے جو سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے اوپر حجت ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے غلو کی 4 دیواری کھینچ دی، غلو کے لیے ایک لائن بنا دیا جن روایات کو معتبر سمجھ سکتے تھے۔ ہمیں ان محدود روایات یا چند علماء یا مراجع یا جو محدثین ہمارے گزرے ان کو دیکھ کر کے ہمیں بات نہیں کرنی ہے، چونکہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے، امام علیہ السلام کے ظہور تک جاری ہے، حوض علمیہ کھلا ہوا ہمارے سامنے کیا انی تارک فیکم الثقلین۔ ہم ان علماء کے نظریات، ان کی باتیں، ان کی فکریں، یہ ساری چیزیں، افکار قرینے کے طور پہ استعمال کریں گے یہ روایات سے کیا سمجھ رہے تھے۔ نہیں ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کو تالا لگا کر کے، بند کر کے، صندوق میں، الماریوں میں رکھ کر کے ہم یہ کہیں کہ یہ جو سن چکے ہیں ہمیں اسی کو سمجھنا ہے اور اسی کو آگے بڑھانا ہے، تو یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور جو ایسا کرے گا اشتباہ کرے گا۔ کیا کہا؟ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی علیہم السلام۔ تو اب یہ جو مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، غلو کو انہوں نے تعریف کی ہوگی، ان کے پاس دلیل ہے، وہ جواب دیں گے۔ ہم جو مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ قرآن، حدیث اور عقل کے موافق بھی ہے۔ اگر انسان عقل کے پیمانے پہ بھی اس چیز کو تولنا چاہے، حالانکہ ہم نے عرض کیا ہمیں عقل کی ضرورت نہیں ہے، عقل کی اس معنی میں ضرورت نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں، حالانکہ عقل کو تو ہر انسان کو ضرورت، اگر عقل نہ ہوگی، کوئی انسان پاگل اور دیوانہ ہوگا تو حدیث اور قرآن کو کیا سمجھے گا؟ تو عقل دی ہی اس لیے گئی ہے کہ قرآن کو اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کلام کو اس عقل کی روشنی میں سمجھا جا سکے۔ نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ہم عقل کو استعمال کریں، لیکن وہ لوگ جو عقل کے قانون کو مانتے ہیں یا کوئی تیسری چیز مانتے ہیں، ان کے لیے بھی احتجاجاً عقل کے مطابق بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ اس کی تفصیل ہے پوری، اگر کبھی غلو اور تقصیر کے ٹاپک کے اوپر گفتگو ہوگی، کوئی پروگرام ہوگا تو وہاں بہت تفصیل سے وہ دونوں طریقے کے روایات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، بعض علماء کا نظریہ، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا، شیخ عاملی رحمہ، انہوں نے سب لکھا ہے اور سب کو پتہ ہے کیا کیا لکھا ہے، کس نے کتاب میں لکھا ہے۔ کسی کی تردید یا کسی کا جواب یا کسی کا اشکال بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے، صرف آپ کے سامنے اس وجہ سے بیان کر دیا تاکہ آپ کو بھی خبر ہو، کہ انشاءاللہ خبر ہوگی، اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ اگر کوئی انسان گفتگو کر رہا ہے تو اس کو بھی پتہ ہے کہ بعض لوگوں نے کیا لکھا ہے غلو کے لیے، غلو کی کیا تعریف کی ہے۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے تعریف کی، قرآن مجید، روایات، آیات اور عقل کے روشنی میں کی، بلکہ میں نے نہیں کی، اس تعریف کو علماء اور مراجع نے ہی قرآن اور حدیث اور کی روشنی میں کی ہے، اور میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے بس۔ تو غلو کیا ہے؟ غلو یعنی اہل بیت علیہ السلام کو خدا سمجھ لینا، اہل بیت علیہ السلام کو اللہ سمجھ لینا، یہ غلو ہے۔ اس کے بعد کیا غلو ہے؟ بہرحال میں نے عرض کیا کہ وقت نہیں ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے، لیکن اگر آپ حضرات کے سوالات ہوں گے تو آپ بالکل سوال کریں، جس طریقے سے چاہیں سوال کریں، اور مفصل اس کے اوپر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، تاکہ اگر آپ کو جو اشکالات ہیں ان کتابوں کی روشنی میں، غلو کی دوسری تعریفوں کے وجہ سے، اور یہ جو تعریف آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے، تو وہ چیزیں واضح ہو سکیں۔ تو عرض کر رہے تھے کہ اگر انسان غالی ہوگا تب بھی جہنمی ہو جائے گا۔ غالی کا تعلق شریعت سے، دین سے، اللہ سے، اہل بیت علیہ السلام سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان اگر مقصر رہ گیا، یعنی تقصیر اس کے یہاں پائی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ جنت میں اس مقام پہ نہیں پہنچ پائے گا جس مقام پہ دوسرے لوگ پہنچیں گے جو تقصیر کی حدوں میں نہیں ہے۔ وہ جسے ہم کہتے ہیں جوار پروردگار، اللہ کے نزدیک، جیسا کہ جناب آسیہ نے کہا، قرآن نے عکاسی کی اس کی کہ بارے میرے لیے اپنے نزدیک گھر بنا لے، عندک،
اپنے نزدیک گھر قرار دے، مجھے وہاں مقام چاہیے۔ تو یہ جو عظیم مقام ہے پروردگار عالم کے رضوان اکبر کی جو بات ہو رہی ہے قرآن مجید میں کہ جنت بھی ہے، فردوس بھی ہے اور جنت کے سارے مراتب قرآن نے بیان، اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے عظیم چیز کیا؟ رضوان من اللہ اکبر، پروردگار عالم کی رضا، رضوان۔ تو یہ جو مقام ہے یہ تقصیر کی حد میں کبھی نہیں مل سکتا۔ یہ بیان کیا اہل بیت علیہ السلام نے۔ ہاں یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے لطف و کرم اور جود و سخا کے سبب اپنے مقصر شیعوں پر بھی احسان کیا ہے۔ یہ ان کا لطف و احسان ہے کہ انہیں قبول کیا ہے، ان کے لطف و احسان کا تقاضا ہے یہ۔ ان کا ٹھیک ہے چلو ہم تمہیں بھی ایکسیپٹ کرے لیتے ہیں، نہیں تو اٹھا کر کے باہر کر دیا جائے، چلو تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی مقصر ہے تو میں نے کہا لعنت اس کے اوپر کہیں تم مقصر ہو، تمہارے اوپر لعنت ہے، تمہارے پاس اہل بیت السلام کی اتنی معرفت نہیں، تم جہنم میں چلو۔ یہ کون ہوتے ہیں ہم کہنے والے؟ کوئی عالم کون ہوتا ہے؟ کوئی فلاں علامہ کون ہوتا ہے کہنے والا کہ اگر تم مقصر ہو تو تمہارا یہ حال ہوگا؟ ہمیں صرف کتنی گفتگو کر عبودیت اور تسلیم جو اہل بیت علیہ السلام نے کیا بس ہمیں اتنا کرنا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آئے ہم بھی اسی طریقے سے پیش آئیں گے۔ بہرحال تو یہ ساری گفتگو یہاں سے نکل آئی کہ ہم لوگ صرف لڑائی میں پھنسے ہوئے، کوئی کسی کو غالی کر رہا ہے، کوئی کسی کو مقصر کر رہا ہے، حل اور نتیجہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور جس کا حل اس دعائے افتتاح میں موجود ہے۔ امام کیا فرمانے کے بارے الہا جو تو نے معرفت عطا کی، تو نے معرفت عطا کی ہے، یعنی میرے اختیار میں نہ تھی، جو تو نے معرفت دی ہے، اب ہمیں اتنی توفیق بھی دے کہ ہم اس معرفت کو برداشت بھی کر سکیں، اور جہاں پر میری تقصیر اور کوتاہی ہے، جس حق تک ہم نہیں پہنچ پائے ہیں اس حق تک ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرما کہ وہ جو چیز ہم تک نہیں پہنچی، جو ہماری معرفت میں نقص ہے، ہم تقصیر کی حدوں سے باہر نکل سکیں، اوپر جا سکیں۔ یہاں تک جو جملے تھے امام کے لیے ڈائریکٹ بالکل باقاعدہ تھے۔ اب یہاں سے جو جملہ شروع ہو رہا ہے، حق کا استعمال کیا ہے امام علیہ السلام نے۔ باقی بات کی جتنی ضمیریں ہیں یعنی کنایہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب حق سے کیا گیا ہے، حق کا یہ ہو، حق کا فلاح ہو، حق کے ساتھ ہو۔ تو یہاں پر بھی حق سے مراد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ وہاں پر ڈائریکٹ لفظ استعمال کی، اللہم وصل علی حجت ابن الحسن کے بارے امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند سرکار حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پہ درود و صلوات بھیج، اور یہاں پر اب کنایہ کیا جا رہا حق کے ذریعے سے، اور حق سوائے امام زمانہ کے، سوائے ائمہ معصومین علیہ السلام کے کوئی اور نہیں ہے، جس کے لیے دلیلیں ہمارے پاس کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ ہمارے پاس مراد شریعت میں، کتابوں میں، روایات اور حدیث میں، اور عظیم دلیل بارز بالکل سامنے کی امام علی نقی علیہ السلام نے زیارت جامع شریفہ کبیرہ میں فرمایا والحق معکم وفیکم ومنکم وإلیکم وانتم آلہ ومعدنہ، اے اہل بیت عصمت و طہارت، والحق معکم، حق آپ کے ساتھ ہے، وفیکم آپ میں ہے، آپ کی طرف سے حق آتا ہے، حق آپ کی طرف پلٹتا ہے، اہل حق آپ ہیں، بلکہ آپ وہ معدن اور جگہ ہیں جہاں سے حق نکلتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ حدیثیں ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی حق ہے وہ ہمارے دروازے سے نکلا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ ہمارے وہ چیزیں جو دنیا میں موجود ہیں اور وہ ہمارے جانب سے نہیں گئیں، ہمارے دروازے سے نہیں گئیں، ہمارے در سے نہیں نکلی ہیں، وہ ساری چیزیں باطل ہیں۔ حق فقط کیا ہے؟ جو ہمارے جانب سے جائے۔ تو دنیا میں اگر کہیں حق نظر آ رہا ہو تو فقط ہمارے جانب سے، بس چونکہ حق ہم ہی ہیں، حق ہمارے میں ہی ہے، حق ہم سے ہی نکلتا ہے، حق ہمارے طرف ہی پلٹتا ہے۔ اور اس عظیم زیارت جامع کبیرہ کے جملے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی وہ عظیم حدیث بھی ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے، الحق مع علی علیہ السلام و علی علیہ السلام مع الحق، کہ حق سرکار علی کے ساتھ ہے اور سرکار علی حق کے ساتھ ہیں۔ پھر سرکار کیا فرماتے ہیں، اللہم ادر الحق بار الہا، حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی علیہ السلام جا رہے ہوں۔ تو یہاں پر وہی مسئلہ ہے جیسے آپ کے لیے حدیث ثقلین میں بیان کیا تھا
انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اعلی بیتی، مطلب یہ نہیں کہ دو الگ الگ چیز تھی ہم نے اس کو جوڑ دیا ہے، نہ، یہ ہمیشہ شروع سے ہی دو ملی ہوئی چیزیں ہیں، پروردگار نے بنایا ہے، یہ دو شروع سے ہی دو ملی ہوئی چیزیں آئی ہیں اور یہ دو ملی چیزیں پلٹ جائیں گی جیسے آئی ہیں، تو دو الگ چیزیں ایک ہی چیز ہے۔ ویسے ہی حق اور اہل بیت علیہ السلام الگ الگ چیز نہیں، ایک ہی چیز ہے۔ یہ سمجھانے کا فرق ہے، یہ انسان کے کلاس کا فرق ہے کہ انسان کو پہلی کلاس میں، فرسٹ کلاس میں کیا بتائیں گے، سیکنڈ میں کیا بتائیں گے، تھرڈ میں کیا بتائیں گے، جب پی ایچ ڈی کر رہا ہو تو کیا بتائیں گے، جب اس کی عمر 5 برس کی ہے، 15 برس کی ہے تو کیا بتائیں گے، اور جب اس کی عمر 40 برس کی ہو رہی، 40 سال کا ہو رہا ہے تو کیا بتائیں گے۔ حالانکہ ہمارے معاشرے اور سماج میں بالکل الٹا مسئلہ چلتا ہے، ہمیں جو بچپن میں بتایا جاتا ہے وہی ضعیفی تک بتایا جاتا ہے، جو ہم کو اطفال میں پڑھایا گیا وہی چیز ہم کو پڑھائی جا رہی ہے مرتے دم تک، یعنی جو آغوش مادر میں بتایا جا رہا ہے وہی آغوش قبر اور لحد تک پڑھایا جا رہا ہے ہم کو۔ یہ دنیا کے اصول کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے۔ بھائی رفتہ رفتہ چیزیں دی جاتی، نہیں ہے کہ آپ کو اگر ہم نے شروع میں بتا دیا کہ اصول دین 5 ہیں اور فروع دین 10 ہیں مثلا، اور پہلے یہ مسئلہ اور پہلے وہ مسئلہ ہے اور امام کا علم اتنا ہے، امام کی عصمت اتنی ہے، تو وہ جو آپ نے اطفال میں پڑھا تھا، بچپنے میں پڑھا تھا، جو ماں نے بتایا تھا، جو علماء اس وجہ سے بیان کر رہے تھے کہ ابھی لوگوں کا علم کا لیول ہائی نہیں ہے، اوپر نہیں آیا معیار ان کا، لہذا نیچے کی گفتگو کرو، تو ان کو آمادہ کیا جا رہا تھا۔ نہیں ہے کہ آج سے 100 سال پہلے بھی آمادہ کیا جا رہا تھا اور آج بھی آمادہ کیا جا رہا ہے، تو ساری مجلسوں کا اور محفلوں کا اور مدرسوں کا فائدہ کیا ہے پھر، اگر وہی ایک ہی چیز سب کو بتائی جا رہی ہے۔ کلاس کے حساب سے فرق کرتا ہے۔ یہ بھی غلط ہے کہ پہلے کلاس کے بچے کو، جو پہلے کلاس کے لائق ہو، اس کو پی ایچ ڈی کی باتیں بتا دی جائیں، اور یہ بھی غلط ہے جو انسان کو، جس کو پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے، گریجویشن کی ضرورت ہے، اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے، جس کو بتایا جائے اس کو آپ وہی بتا رہے ہیں جو نرسری کے بچے کو بتانا چاہیے۔ بہرحال یہ پروردگار عالم ہم سب کی ہدایت فرمائے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ جو حدیث ہے بالکل درست ہے کہ حق ان کے ساتھ ہے، علی علیہ السلام کے ساتھ، علی علیہ السلام حق کے ساتھ ہیں، بہرحال حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر علی علیہ السلام جائیں، تو ظاہراً یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حق اور علی علیہ السلام دونوں الگ الگ ہیں، لیکن ہم کیا عرض کر رہے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، الگ نہیں ہے۔ یہ آپ کو ابتدائی مراحل میں بتایا جا رہا ہے، جس کی دلیل سب سے بڑی کیا ہے؟ زیارت جامع کبیرہ، اور بہت سی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ اس لیے کہ ممکن ہے کہ بعض شاذ و نادر لوگ، کچھ لوگ اس طریقے کے ہم گفتگو کریں کہ زیارت جامع کبیرہ معتبر نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ بعض ہمارے علماء و مراجع نے کہا زیارت جامع کبیرہ معتبر نہیں ہے، ہو سکتا ہے انسان کہ پھر آپ کون سی دلیل دے رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، جہاں یہ ہے وہاں ان کے علاوہ بعض علماء مراجع ایسے ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تعداد ان کے مقابلے میں زیادہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ زیارت جامع کبیرہ معتبر زیارت ہے، اور علماء کی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ اگر زیارت جامع کبیرہ کے اوپر گفتگو ہو تو اس کے سند کے اوپر، اس کے مضمون کے اوپر، اس کے دلیل کے اوپر، اس کے مدلول کے اوپر مستقل گفتگو انشاءاللہ کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ کہ حق آپ کے ساتھ ہے، حق آپ کے ساتھ ہیں، حق آپ کی طرف سے، حق آپ میں ہے، حق آپ کی طرف پلٹتا ہے، مادن حق ہے آپ، اب ختم ہو گئی بات، جہاں سے حق نکل رہا ہے وہ ہیں آپ۔ تو اب یہاں پہ اگر آپ کو سمجھا جائے تو پہلے مرحلے میں آمادہ کیا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں یہ 14 جائیں گے وہاں حق جائے گا۔ بعض لوگ اس بھی مشکل میں پڑے ہیں، اگر کسی کو یہ بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی علیہ السلام اس کے دروازے ہیں، تو کہتے ہیں صرف علی علیہ السلام، بلکہ اس کا درست ترجمہ کیا، علی علیہ السلام اور جو ان کے علاوہ 12 معصومین علیہ السلام ہیں، یہ سب اسی شہر علم کا دروازہ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں صرف علی علیہ السلام کے لیے، ویسے یہاں پر ہے کہ صرف علی علیہ السلام کے لیے نہیں ہے کہ سرکار فرما رہے کہ بہرحال جہاں جہاں علی جائیں وہاں حق کو موڑ دینا، نہ، سرکار علی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ 13 معصومین اور جو ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے لے کر کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک، ان سب کی یہی کیفیت ہے بالکل، وَالْحَقُّ مَعَكُمْ وَفِيكُمْ وَمِنْكُمْ وَإِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ أَهْلُهُ وَمَعْدِنُهُ، جہاں جہاں یہ جائیں گے وہاں حق جائے گا۔ تو اب اگر امام حسین
علیہ السلام کربلا میں تھے تو کربلا میں حق امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اگر کسی مقام کے اوپر کسی سے صلح کی ہے، حالانکہ یہ لفظیں غیر مناسب ہیں، درست نہیں ہے، چونکہ امام حسن علیہ السلام نے صلح نہیں کی تھی، وہ صلح نہیں تھی۔ صلح میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سرنڈر کر رہے ہیں، ہم آپ کی شرطوں کو مان رہے ہیں، ہم آپ کا سب کچھ مانتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اگر اس صلح نامے کو پڑھیے تو امام حسن علیہ السلام نے کیا مانا ہے، سوائے اس کے کہ اس سامنے والے سے منوایا ہے ساری چیزیں، جسے عربی میں صلح نہیں بلکہ ہدنہ کہتے، ہدنہ ہے، صلح نہیں ہے یہ۔ بہرحال لیکن اگر یہ صلح کی لفظیں بھی استعمال کیا جائے تو اگر امام حسن علیہ السلام اس طرف ہیں تو حق ان کے ساتھ ہے۔ یہ جتنی جنگیں ہیں جہاں بھی مولا کائنات علیہ السلام جس سے بھی لڑ رہے ہوں، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حق ان کے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ ہے کہ حق اس کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو اگر ہم مانتے ہیں، اگر ان کو جانتے ہیں تو وہ کہہ چکے جدھر علی علیہ السلام حق ادھر ہیں، اور جدھر علی علیہ السلام نہیں ادھر باطل ہے، جدھر باطل ہے نہ ہمیں اس طرف جانا ہے، نہ ہمیں اس سے محبت کرنا ہے، نہ ہمیں اس سے نزدیکی کرنی۔ کیوں؟ چونکہ اگر باطل کی طرف جانے کا مطلب ہے کہ ہم رسول اللہ سے دور ہو گئے، باطل کی طرف جانے کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے، باطل کی طرف جانے کا مطلب ہے ہم دین سے دور ہو گئے، ولو یہ کہ وہ باطل نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال جو تو نے ہمیں معرفت عطا فرمائی ہے اس کے تحمل کی قوت عطا فرما، اور جس میں تقصیر ہے جہاں ہم نہیں پہنچ پائے، جو معرفت ہمیں عطا نہیں ہوئی، بہرحال وہ معرفت ہمیں عطا فرما دے۔ اور بہرحال یہ کوشش کی جا رہی ہے لیکن بعد سے بات نکل جاتی ہے کہ زیادہ ان جملوں کی توضیح اور تشریح نہ کی جائے۔ انشاءاللہ آئندے سے مزید اس کا خیال رکھا جائے گا، اور ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، ہم آپ حضرات سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔